اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ، ترجمہ اور تفسیر، آیت نمبر 67 سے آیت نمبر 73 تک۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا وَتَتَّخِذُونَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شياة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ سورہ بقرہ کی ان آیتوں کا ترجمہ ہے۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو، انہوں نے کہا کیا تم ہم سے ہنسی کر رہے ہو؟ موسیٰ نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں ایسا نادان بنوں۔ انہوں نے کہا اپنے رب سے درخواست کرو کہ وہ ہم سے بیان کرے کہ وہ بقرہ یعنی وہ گائے کیسی ہو۔ موسیٰ نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ بقرہ نہ بوڑھی ہو نہ بچہ، ان کے بیچ کی ہو۔ اب کر ڈالو جو حکم تم کو ملا ہے۔ انہوں نے کہا اپنے رب سے درخواست کرو کہ وہ بیان کرے کہ اس کا رنگ کیا ہو۔ موسیٰ نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ گہرے زرد رنگ کی ہو، دیکھنے والوں کو اچھی معلوم ہوتی ہو۔ انہوں نے کہا اپنے رب سے درخواست کرو کہ وہ ہم سے بیان کر دے کہ وہ کیسی ہو، کیونکہ بقرہ میں ہم کو شبہ پڑ گیا ہے، اور اللہ نے چاہا تو ہم راہ پا لیں گے۔ موسیٰ نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسی بقرہ ہو کہ محنت کرنے والی نہ ہو، زمین کو جوتنے والی اور کھیتوں کو پانی دینے والی نہ ہو، وہ صحیح سالم ہو، اس میں کوئی داغ نہ ہو۔ انہوں نے کہا اب تم واضح بات لائے۔ پھر انہوں نے اس کو ذبح کیا، اور وہ ذبح کرتے نظر نہ آتے تھے۔ اور جب تم نے ایک شخص کو مار ڈالا، پھر ایک دوسرے پر اس کا الزام ڈالنے لگے، حالانکہ اللہ کو ظاہر کرنا منظور تھا جو کچھ تم چھپانا چاہتے تھے۔ پس ہم نے حکم دیا کہ مارو اس مردے کو اس کے ایک ٹکڑے سے، اس طرح زندہ کرتا ہے اللہ مردوں کو، اور وہ تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ سورہ بقرہ کے ان آیتوں کی تفسیر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل میں قتل کا ایک واقعہ ہوا۔ قتل کا پتہ لگانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کے واسطے سے ان کو یہ حکم دیا کہ ایک گائے ذبح کرو اور اس کا گوشت مقتول پر مارو۔ مقتول اللہ کے حکم سے قاتل کا نام بتا دے گا۔ یہ ایک معجزاتی تدبیر تھی جو چند مقاصد کے لیے اختیار کی گئی تھی۔ پہلی تدبیر یہ تھی کہ مصر میں لمبی مدت تک قیام کرنے کی وجہ سے بنی اسرائیل مصری تہذیب اور رسوم سے متاثر ہو گئے۔ مصری قوم گائے کو پوجتی تھی، چنانچہ مصریوں کے اثر سے بنی اسرائیل میں بھی گائے کے مقدس ہونے کا ذہن پیدا ہو گیا۔ جب مذکورہ واقعہ ہوا تو اللہ نے چاہا کہ اس واقعے کے ذیل میں ان کے ذہن سے گائے کے تقدس کو توڑا جائے، چنانچہ قاتل کا پتہ لگانے کے لیے گائے کے ذبح کی تدبیر اختیار کی گئی۔ دوسری تدبیر یہ تھی، اسی طرح بنی اسرائیل نے یہ غلطی کی تھی کہ فقہی خوض اور بحث کے نتیجے میں خدا کے سادہ دین کو ایک بوجھل دین بنا ڈالا تھا،
چنانچہ مذکورہ واقعے کے ذیل میں ان کو یہ سبق دیا گیا کہ اللہ کی طرف سے جو حکم آئے اس کو سادہ معنوں میں لے کر فوراً اس کے تعمیل میں لگ جاؤ، کھود کریت کا طریقہ اختیار نہ کرو۔ اگر تم نے ایسا کیا کہ حکم کی تفصیلات جاننے اور اس کی حدود متعین کرنے کے لیے مشگافیاں کرنے لگے تو تم سخت آزمائش میں پڑ جاؤ گے۔ اس طرح ایک سادہ حکم شرائط کے اضافہ ہوتے ہوئے ایک سخت حکم بن جائے گا جس کی تعمیل تمہارے لیے بے حد مشکل ہوگی۔ اس واقعے میں تیسری تدبیر یہ تھی کہ اس واقعے کے ذریعے بنی اسرائیل کو بتایا گیا کہ دوسری زندگی اسی طرح ایک ممکن زندگی ہے جیسے پہلی زندگی۔ اللہ ہر آدمی کو مرنے کے بعد زندہ کر دے گا اور اس کو دوبارہ ایک نئی دنیا میں اٹھائے گا